نہ لفظ علامہ کا اہل ہوں، ایک علمی درسگاہ ہو اور اس کے اندر خطاب کے لیے دعوت دینے والا شخص علم میں مبالغے کا صیغہ استعمال کرے، نہ لفظ علامہ کا اہل ہوں اور نہ لفظ شیخ کا اہل ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اور آپ سب کے ہاں ایک ریکویسٹ، ایک درخواست ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہاتھ اٹھا کر دعا آج بھی فرما دیں اور میرے چلے جانے کے بعد دعا فرما دیجئے گا کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے دین کے لیے، اس کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے قبول و منظور فرمائے اور مجھے حقیقی معنوں میں مسلک کتاب و سنت کا ادنا سا خادم اور نفاذ کتاب و سنت کے لیے آوازے کو بلند کرنے والا ایک ادنا سا نقیب، ایک ادنا سا خطیب بنائے۔ حضرات ذی وقار، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال الله تبارك وتعالى ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ حضرات ذی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سچی بات یہ ہے دل میں جس ارادے کے ساتھ آیا تھا اور جس گفتگو کو آپ کے سامنے کرنے کے لیے آیا تھا، وہ گفتگو کچھ اور تھی، لیکن یہ سامنے آپ کے نیلے سوٹ میں بیٹھا ہوا شخص، اس کی محبت، اس کی دین سے محبت نے دل میں ایک عجیب سی کیفیت کو پیدا کیا، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے قیامت کے روز اگر کوئی چیز ہمارے کام آنے والی ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ سے محبت اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات پہ کی جانے والی، اس کی بنیاد پہ کی جانے والی محبت اور الفت ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ آج یہ بات پہچانیے کہ آج پوری کائنات کے اندر بسنے والا مسلمان وہ ذلت سے دوچار ہے، مسکنت اس کا مقدر بنی ہے۔ آج وہ ذلیل ہے، وہ رسوا ہے، وہ پستی سے دوچار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے محبت کے حقیقی مراکز کو پہچانا نہیں ہے۔ ہماری محبت اپنی ہوا کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، ہماری محبت اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کی جھوٹی تمناؤں کے لیے، ہماری محبت مال کے لیے، پیسے کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، بڑی کوٹھی کے لیے، بڑے بنگلے کے لیے، بڑی گاڑی کے لیے، ہماری محبت چودراہٹ کے لیے، جاگیر کے لیے، کسی ممبری کے لیے، کسی کرسی کے لیے، کسی وجاہت کے لیے، اور معذرت کے ساتھ اپنے علماء کی موجودگی میں اہانت گستاخی کا مرتکب ہوتے ہوئے مدارس میں موجود علماء، مدارس کے اندر موجود ہمارے طلباء، ان کی محبت بھی مفاد کے لیے آج ہو گئی۔ آج ان کی محبت کا رخ بھی خالصتاً اللہ رب العزت کی محبت، خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت سے چھوٹا، انہوں نے محبت کو جوڑا۔ مسجد کی کھڑکیوں کو تعمیر کرنے والے کے لیے انہوں نے الفت کو جوڑا۔ مسجد کے اندر محرابوں کو تعمیر کرنے والوں کے لیے محبت کا معیار بنایا۔ بڑے بڑے میناروں کو مسجدوں کے اندر بنوانے والوں کے لیے انہوں نے محبت کو جوڑا۔ ان لوگوں کے لیے جو مدارس کے اندر دال پانی کا انتظام کرنے والے ہیں، جو مدرسے کے اندر کنک کو بھجوانے والے ہیں، جو مدرسے کے اندر چاولوں کو بھیجنے والے ہیں، جو مدرسے کے اندر اپنی حرام کی کمائی میں سے فنڈ کو دینے والے ہیں، آج تم نے اپنی محبت کا معیار ان لوگوں کو بنایا۔ آج تم نے اپنی محبت کا معیار ایسے بدبختوں کو بنایا جنہوں نے رسول اللہ کے دین سے غداری کی، جنہوں نے اللہ کی شریعت سے غداری کی، جنہوں نے شریعت اللہ الخالدہ کا مذاق اڑایا، جنہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ وہ تمہارے مدارس کو اس لیے فنڈ دیتا رہا کہ یہاں پہ حضرت صاحب ممبر پہ بیٹھ کر میری تعریف کریں گے۔ وہ تمہارے مدارس کو پیسے اس لیے دیتا رہا کہ حضرت صاحب عالم دین مفتی صاحب شیخ الحدیث صاحب شیخ القرآن صاحب ممبر سے میرے MNA بننے کی دعائیں کریں گے، ممبر سے میرے MPA بننے کی دعائیں کریں گے، میرے لیے ووٹ کو اکٹھا کریں گے، میرے لیے لوگوں کی محبت، لوگوں کی جو ہے وہ ان کے ووٹ کو خریدیں گے، لوگوں کی وابستگی کو میرے ساتھ جوڑنے کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے۔ آج تم نے محبت کے معیار کو بدلا، اللہ نے ذلت کو مسکنت کو تمہارا مقدر بنا دیا، ورنہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا تھا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جو اللہ سے پیار کرنے والا ہوگا، جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو اہل ایمان سے محبت کی پینگوں کو بڑھانے والا ہوگا، جس کی محبت کا معیار اللہ کی ذات ہوگی، جس کی محبت کا معیار رسول اللہ کی ذات ہوگی، جس کی محبت کا معیار کائنات کے رب کے دین کو قبول کرنے والے اہل ایمان کے ایمان ہوں گے، اللہ نے کہا اس کا تعلق حزب اللہ کے ساتھ ہے، اور حزب اللہ کے لیے اللہ کی بشارت یہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ حزب اللہ کی مقدر یہ ہے کہ اس نے غالب آ کر رہنا ہے۔ حضرت صاحب اسی لیے کائنات کے رب نے کہا تھا آج جی جہاد کی بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ اس لیے نہیں کرنی، ملک سے مجھے بڑی محبت ہے، ملک سے محبت ہے۔ اگر جہاد کی بات کی جائے گی ملک کی بدنامی ہوگی، عالمی اداروں کے اندر ملک بدنام ہوگا، یونائٹڈ نیشن ملک کے اوپر سینکشن لگائیں گے، ملک کا تجارتی بائیکاٹ کیا جائے گا، گرے لسٹ کے اندر ملک کا نام ڈال دیا جائے گا۔ مجھے اپنے ملک سے محبت ہے، میں جہاد کی بات نہیں کرتا، میں قتال کی بات نہیں کرتا، میں رسول اللہ کی شریعت کی بات نہیں کرتا، میں رسول اللہ کے نظام کی بات نہیں کرتا، میں آپ کے دین کو زمین پہ نافذ کرنے کی بات نہیں کرتا، میں رسول اللہ کے دین کو تخت پہ بٹھانے کی بات نہیں کرتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حرمت، آپ کی گستاخی کرنے والے اس کی سزائے موت، اس کی سزا موت کا اعلان نہیں کرتا، میں ختم نبوت کے منکروں کو روکنے کی بات نہیں کرتا، میں صحابہ کے دشمنوں کو پٹا ڈالنے کی بات نہیں کرتا۔ ملک بدنام ہو جائے گا، اسی لیے کائنات کے رب نے کہا تھا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کائنات کے رب نے کائنات کے امام کو کہا اے اللہ کے نبی اعلان کر دیجئے، میرے کلام کو کائنات والوں کو سنا دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے
تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا کنبہ، تمہارا قبیلہ، واموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارت، تمہاری وہ معیشت جس کے اندر نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا اور تمہارے رہنے کے وہ ٹھکانے جن کے اندر تم سکونت کو اختیار کرتے ہو، جن کے اندر تم سکون کو اختیار کرتے ہو، احب الیکم تمہارے لیے زیادہ محبوب ہیں، من اللہ اللہ رب العزت سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں انتظار کرنا چاہیے۔ کس کا انتظار کرنا چاہیے؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آج ہمارا ایمان کہاں ہے؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، کائنات کے امام کے ہاتھ کو تھاما ہوا عمر ابن خطاب، ہے کوئی پورے پاکستان کے اندر کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی بہت بڑا ہو جو یہ بات کا دعویٰ کر سکے کہ وہ عمر بن خطاب کے مقام کے قریب سے بھی گزر سکتا ہے؟ عمر بن خطاب نے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے، رسول اللہ کو مخاطب ہو کر کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ کے بعد سب سے زیادہ اپنی ذات کے بعد آپ سے پیار ہے۔ رسول اللہ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ فوالذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک۔ اے عمر، تیرا مقام اپنی جگہ پر، لیکن کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے بڑھ کر مجھے محمد الرسول اللہ سے پیار نہ کرنے لگے۔ عمر بن خطاب مومن نہیں ہو سکتا، تو اور میں مومن ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان آج اس مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کو کروا دینے سے مکمل ہو جاتا ہے؟ کیا یہ نمازیں پڑھ لینے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے؟ کیا ایمان کے اس سے بڑھ کر کوئی تقاضے نہیں؟ پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلت مسکنت سے دوچار ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈیرہ قادیان میں خطاب کرنا ہے عشاء کے بعد۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان آج ذلت کا نشان بنا ہوا، مسکنت تم پہ مسلط، اور میں آج اہل حدیث کا فرزند ہونے کی حیثیت سے اپنے منہج کو تمہارے سامنے، اور منہج وہ جو میں نے اپنے گھر بیٹھ کے گڑھا نہیں ہے، بلکہ منہج وہ جو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ائمہ محدثین اور صحابہ کی جماعت سے حاصل کیا ہے۔ منہج کیا؟ منہج یہ ہے، ساری کائنات کا والی ہو، ساری کائنات کا والی، کسی ایک ملک کا حکمران کی بات نہیں کرتا، ساری کائنات کا والی ہو، ساری کائنات کا، ساری کائنات پہ حکومت کرنے والا ہو، پوری کائنات پہ اس کی حکومت ہو، اس کی تمکنت ہو، اس کا رعب، اس کی ہیبت، اس کی جلالت ہو۔ اگر وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہے، اللہ اور اس کے رسول سے وفادار نہیں ہے، تو اللہ کی قسم قیم الہی ظہیر کی نظر کے اندر ایک یہ نوجوان یہ کرسی پہ بیٹھا ہے، یہ دین سے محبت کرنے والا، اللہ کی قسم پوری کائنات کا حکمران اس کی جوتی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ عظمت اس کی، رفعت اس کی، بلندی اس کی، اور میری نظر میں بلندی اس کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بڑے ڈرتے ہوئے اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ ریز ہونے والے ہم اہل حدیث، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، میری نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں بلندی اس کی کہ جس کا ایمان سے تعلق ہے، جس کا ایمان سے تعلق ہے، جس کا ایمان سے تعلق ہے، جاؤ جاؤ، جس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ فرعون کے حال کو دیکھے، وہ حامان کو دیکھے، وہ ابو لہب کو دیکھے، تبت یدا ابی لہب۔ کیا ہے
کیا ابو لہب کے پاس چودراہٹ نہیں تھی؟ اور جاؤ، پھر بھی یقین نہیں آتا تو جاؤ قرآن سے ہی پوچھو، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینے کو پیچھے سے ہٹانا چاہتے ہیں. کیوں ہٹانا چاہتے؟ کوئی آج تیری اور میری طرح ذاتی منفعت ہے؟ کوئی ذاتی مفاد ہے؟ جو چیز مطلوب ہے وہ یہی ہے. یہ آج قریش، یہ آج سرداران، ان کی جماعت ایمان کو قبول کر لے، یہ آج سردار ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. آج اگر یہ ایمان کو قبول کر لیں گے پھر آہستہ آہستہ ان کے دلوں کے اندر ان کے لیے نرمی پیدا ہو جائے گی. لیکن کائنات کے رب نے کیا کہا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہا صحابہ پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، اس نبینا کو آنے دو، اس کی وجہ سے مجھے اللہ نے پیار سے ڈانٹا ہے. لوگوں، اللہ نے مقام کس کی وجہ سے عطا کیا ہے؟ ایمان کی وجہ سے. ایک طرف اونچی پگڑی والا، ترے والا، جبے و کبے دستار والا، بڑی ہیبت و حشمت والا ابو جہل ہے، جہالت کا مرکب ہے. اور دوسری طرف کالی رنگت والا، چپٹے ناک والا بلال ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کائنات کا امام آسمان کی سیر کر کے واپس لوٹا ہے. کہا آئین بلال، بلال کہاں پر ہے؟ کہا رسول اللہ کس لیے پکارا ہے؟ رسول اللہ نے پکارا. کس لیے پکارا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیا ہوا ہے؟ کہا بلال بات لمبی ہے، بات کو مختصر کرتے ہیں. بلال جہاں سے آگے جبریل کو جانے کی اجازت نہیں تھی وہاں پر تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے. وہ جوتوں کی آہٹ کی آواز، وہ بلال کے قدموں کے نیچے لاؤڈ سپیکر کس نے لگائے ہیں؟ وہ مائک کس نے لگایا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے لگایا ہے. وہ ایمان کی بدولت حاصل ہوا ہے. آج لوگ اس کو دیوانہ و مجنوں کہتے ہوں گے، لیکن میرا ماننا یہ ہے دیوانہ و مجنوں تو وہ ہے جس نے دین سے محبت کو اختیار نہیں کیا ہے. اللہ کی قسم، ایک شخص جس کے پاس نہ بینک بیلنس ہو، نہ شہرت ہو، نہ مقام ہو، نہ مرتبہ ہو، نہ دنیاوی جاہ و جلال ہو، نہ گھر اپنا ہو، پھٹے کپڑے پہننے والا کوئی دیوانہ و مجنوں جس کو لوگ کہتے ہیں، اگر اس کے سینے کے اندر ایمان نے گھر کر لیا ہے، اس کا سینہ محبت الہی سے، محبت رسول سے دھڑکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم ہمارے سر کی آنکھوں میں، ہمارے سر کا تاج، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا قرار ہے. اور آج اپنے ان خوبصورت چہرے والے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان پہ اللہ کا احسان ہے، ان پہ اللہ کا فضل ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی مہمان نوازی کے اندر قبول کر لیا ہے. میں آج تمہیں کہنا چاہتا ہوں، میری قوم کے نوجوانوں، کبھی کسی کے پیسے، مال، کسی کے منصب، کسی کی جلالت سے مرعوب نہ ہونا. ہمارے لیے جلالت صرف اسی کے پاس ہے، عزت وقار کا مستحق صرف وہ ہے، اور ہماری نظر کے اندر اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ روب دبدبے کا مالک ہمارے اوپر جس کا روب ہو، اس کا مالک وہی ہے جو رسول اللہ کی مسند پہ بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث کو پڑھانے والا ہے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ مالک ہے، گدے کی پشت پر بیٹھ کر اپنے چہرے کو کالا کروا کر، جوتے کے ہاروں کو اپنے گلے میں پہن کر، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس کے آوازے کو لگانے والا مالک ہے، کہ جس نے خود پکار پکار کے کہا تھا
اور جو نہیں جانتا وہ سن لے میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ آج کسی کے ساتھ وہ انس کے بیٹے مالک والا سلوک کیا جائے، قسم ہے آج حوصلوں کی، کہ آج حوصلوں کی حالت یہ ہے، آج لوگ منہ چھپاتے پھریں، دین کے لیے ہی کیوں نہ مار پڑی ہو، منہ چھپاتے پھریں کہ جناب میں نے کسی کو بتلانا نہیں ہے میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اور وہ پکار کر کہہ رہا ہے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ آج مجھے مارا جا رہا ہے، کسی ذاتی وجہ سے نہیں جا رہا، بلکہ اس لیے مارا جا رہا ہے کہ میں قال اللہ و قال رسول کے اوپر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اہل حدیث کا نوجوان بھی کٹ جائے گا، قال اللہ و قال رسول کے اوپر سمجھوتا کرے گا، ختم نبوت کے اوپر پہرے داری کا فریضہ انجام دو گے انشاءاللہ، ختم نبوت پہ ڈاکوؤں کو ڈاکہ ڈالنے دے گا، صحابہ کی عظمت پہ کمپرومائز کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہم دین کے ہر گوشے کا دفاع کریں گے، شعائر اللہ کا اللہ کے فضل و کرم سے اس انداز سے دفاع کریں گے جس طرح طلحہ بن عبید اللہ نے میدان احد میں کائنات کے امام کا دفاع کیا تھا، انہوں نے کائنات کے امام کا دفاع کیا۔ ہم کہتے ہیں ہماری قسمت اتنی خوبصورت نہیں کہ ہم رسول اللہ کو پاتے، اور بلکہ یہ کہتا ہوں کہ آج ہم کمزور ہیں، ہم بد قسمت ہیں شاید کہ ہم نے رسول اللہ کے زمانے کو نہیں دیکھا، لیکن ہماری محبت رسول اللہ کے دین کے ساتھ انشاءاللہ ایسی ہے کہ جیسے صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا، ہم رسول اللہ کے دین کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔